الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور بے شک آپ کو عظیم خلق پر فائز کیا گیا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حسن خلق کی 360 شکلیں ہیں، 360 یعنی 360 قسمیں ہیں اخلاق کی۔ اس میں سے آئیے آج حضور کریم علیہ السلام کی حسن خلق کی جو شجاعت کی صفت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لفظ شجاعت کی تشریح حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شجاعت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ الشجاعۃ فضیلۃ قوت الغضب والقیاد للعقل۔ ترجمہ کیا ہے کہ یعنی شجاعت قوت غضب کی ایک فضیلت ہے، جہاں یہ غضب عقل کے ماتحت ہو اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ اور جب یعنی مراد سے یہ ہے کہ اگر تو قوت غضب جو ہے، کیفیت غضب والی، غصے والی، وہ اس قوت پر اگر عقل حکمرانی کرے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں، ورنہ اس کو شجاعت نہیں کہیں گے، پھر وہ ظلم میں شامل ہو جاتا ہے۔ لغت عرب میں 3 لفظ ہیں: تہور، جبن اور شجاعت۔ ان کو سمجھیے۔ تہور کیا ہے؟ یعنی تہور اس کو کہا جاتا ہے کہ سوچے سمجھے بغیر خطرات میں کود جانا۔ یہ بھی قوت غضبیہ کا وہ پہلو ہے جس کو افراد کہتے ہیں۔ افراط و تفریط ہوتا ہے، افراد۔ پھر جبن ہے، یہ اس کے الٹ ہے۔ بزدلی یعنی جہاں خطرات کا مقابلہ ضروری ہو اس وقت پسپائی اختیار کر جائے، پسپا ہو جائے، شکست ایسے ہی قبول کر جائے، جبن کہلاتا ہے۔ شجاعت، یہاں عقل کا پھر دخل ہوگا کہ عقل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، عقل کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خطرات کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جانا، اس کو شجاعت کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ حضرت حسین کو دیکھیں، حضرت حسن کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، اہل کربلا کو دیکھیں، اہل بدر کو دیکھیں، اہل حنین کو دیکھیں جب جنگ ہوئی تھی، اہل نسمت غزوہ حنین، غزوہ احد کو دیکھیں، ان میں جنہوں نے شجاعت کو پسند فرمایا تھا۔ یہی چیز محمود ہے اور قابل تعریف ہے۔ علماء جو ہیں علماء اخلاق کہہ لیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ایسی قوت تخلیق کی ہے، ودیت کی ہے، جو ہولناک خطرات کے وقت پیش قدمی پر جرأت دلاتی ہے۔ ایسے موقع پر بعض اوقات جان بھی قربان کرنا پڑتی ہے، لیکن اس قوت غضبیہ کے باعث وہ جان قربان کرنے سے بھی باز نہیں آتا، اور اس کے سامنے یہ جملہ رہتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، عقل اس وقت پوری شعور میں ہوتی ہے،
کیا جملہ ہوتا ہے ان کے دل میں اور زبان میں؟ لا یغنی حذر من قدر، کوئی احتیاط، ترجمہ اس کا، کوئی احتیاط انسان کو تقدیر کے فیصلہ سے بچا نہیں سکتی۔ اب اس صفت کی بھی 3 حالتیں ہیں، ایک افراد، ایک تفرید اور ایک اعتدال۔ شجاعت کا جو ہم معنی ایک لفظ ہے النجدہ، اس کی تعریف بھی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملہ سے کی ہے۔ فرماتے ہیں النجدۃ ثقات النفس عند استرسالیہا الی الموت، یعنی جب نفس موت کی طرف پیش قدمی کرے تو اسے خوف نہ ہو اور بڑے اطمینان سے وہ موت کو گلے لگانے کو تیار ہو، اسے بھی النجدہ کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، آپ نے سماعت بھی کیا، پڑھا بھی، دیکھا بھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کوئی شخص مطالعہ کرتا ہے اس کو بے شمار ایسے واقعات اور حالات کا پتہ چلتا ہے کہ ایسے واقعات آپ کی ظاہری حیات میں ہوئے جن کے سامنے بڑے بڑے بہادروں کا زہر آب ہو جاتا ہے، ان کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں، زمین پاؤں سے نکل جاتی ہے اور بجائے پیش قدمی کے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پسپائی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن از حد خطرناک حالات میں بھی ہم نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ مصائب کے سامنے سینہ سپر دیکھا ہے۔ قلق یا اضطراب کی کیفیت نہیں ہوتی تھی، خوف یا ڈر آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا، کوئی نشان نہیں خوف و ڈر کا۔ سفر ہجرت دیکھیے جو خطرات سے لبریز ہے، غزوہ بدر کو دیکھیے جس میں دشمن کے لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کے پرچم کے نیچے ایک تھوڑی سی تعداد، قلیل تعداد ہے۔ احد کو دیکھیے جبکہ ایک موقع پر بڑے بڑے نامور جنگ آزماؤں کے قدم پھسل گئے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ غزوہ حنین کو دیکھ لیجئے جبکہ دشمن کی اچانک تیر اندازی سے بڑے بڑے جوان مردوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان تمام واقعات میں کہیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ پریشان و مضطرب نہیں دیکھیں گے۔ دشمن کے ہجوم کے سامنے، تیروں کی بارش میں، ننگی تلواروں کے جھرمٹ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام التحیات والثناء ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز ہو کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جنگ حنین میں جب مجاہدین جان بچانے کے لیے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے تھے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس خچر پر سوار تھے اس کو ایڑ لگا رہے تھے، بڑھ آگے تاکہ وہ دشمن کی طرف بڑھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے اور بلند آواز سے یہ اعلان فرما رہے تھے۔ کیا اعلان فرما رہے تھے؟ انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عرب کے سردار اور بنی ہاشم کے رئیس اعظم عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ کوئی خوف و ہراس نہیں ہے۔ اس کیفیت میں بھی خوف و ہراس جب ہر طرف پھیلا ہوا ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو، مجاہدوں کو للکار کر پکار کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں، پھر جب للکارا پکارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آؤ ادھر آؤ آقا ادھر ہیں، تو سارے پروانوں کی طرح دوڑتے چلے آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حلقہ بنا کر
دشمن کے سامنے ایک فولادی دیوار بن جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب اس چیپٹر چلے گا اس قسم کے متعدد سنگین واقعات آپ نے سنے پڑھے جن سے حضور علیہ السلام کی شان شجاعت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے، شجاعت ہوئے جس میں عقل معروف نہ ہو، کیونکہ نبی کی عقل تو اور آیا ہوتی ہے۔ کمال میں واقعہ یاد آ گیا لیکن وقت پورا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔